إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عید الفطر مسلمانوں کا ایک بڑا ہی اہم اسلامی تہوار ہے، اور یہ اسلامی تہوار رمضان المبارک کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ کو منعقد ہوتا ہے۔ رمضان یعنی روزہ جو ہے، اس کی فرضیت سن 2 ہجری کو ہوئی، اور 2 ہجری میں ہی عید الفطر کا اہتمام ہوا، یعنی مسلمانوں نے نماز عید الفطر ادا کی۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ عید کس کی ہے، عید منانے کا حق کون رکھتا ہے، اور عید کا یہ تہوار ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اس حوالہ سے اگر ہم دیکھیں کہ عید دراصل کس شخص کی ہے، کیوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنی خطاؤں، اپنی سیئات، اپنی برائیوں کو اس کے سامنے پیش کر کے اس پہ ندامت کے آنسو بہا کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی نامہ حاصل کر لیں۔ تو یقیناً وہ شخص بڑا ہی سعادت مند اور خوش قسمت رہا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش حاصل کر لی۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ عید اس شخص کی نہیں ہے کہ جس نے خوبصورت لباس پہن لیا، جس نے خوبصورت بہترین کھانے کھا لیے، اور جس کا عید کا دن بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ بسر ہوا، بلکہ عید اس کی ہے، عید اس شخص کی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ تو وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ آپ سے پوچھتا ہے کہ امیر المومنین، آج خوشی کے روز بھی آپ یہ کھا رہے ہیں؟ تو ذرا سماعت کیجئے گا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید۔ فرمایا کہ عید اس کی نہیں جس نے خوبصورت لباس پہن لیا اور جس نے بہترین کھانا کھا لیا، بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ولیکن العید لمن قبل منہ بالامس صیامہ ولیکن قبل منہ بالامس صیامہ۔ فرمایا کہ لیکن عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا، اور اسی طرح پھر آگے فرمایا وقبل منہ قیامہ، اور اس کے قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اسی طرح اس کی جد و جہد، اس کی کوشش کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا، یعنی اس کی قدر کی۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عظیم انسان اور خلیفہ گزرے ہیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید۔ فرماتے ہیں کہ عید اس کی نہیں جس نے خوبصورت لباس پہنا، بلکہ عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا رہا، یعنی اس نے قیامت کی تیاری کی۔ تو اس لیے ناظرین کرام، عید
ہمارے لیے ایک ایسا خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، ایسا مسرت کا دن ہے کہ جس میں ہمیں یقیناً خوشی بھی ہوتی ہے، اور حقیقی خوشی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر گناہوں سے پاک ہونے کے بعد یعنی یہ شخص جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے، جیسے خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق فلاح اس نے پائی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس لیے عید کے دن ہمیں خاص طور پہ اس چیز کا جائزہ لینا ہے، اس کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری محنتوں کو قبول کر لیا ہے یا کہ نہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس گنتی کو پورے کر لو، یعنی روزوں کو مکمل کر لو، اور پھر اس کے بعد جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس کی ہدایت پر اس کی بڑائیاں، اس کی تسبیحات بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ یعنی تکبیر کہو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو اب عید کے روز خاص طور پہ ہمیں جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں، بالخصوص اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام سے ملتے، صحابہ اکرام جب ایک دوسرے سے ملتے تو کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منی ومنک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے بھی اور تمہاری طرف سے بھی قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، عید کے روز خاص طور پہ ہم جس طرح ہم خوشی کا دن گزارتے ہیں، خوشی کے ساتھ یہ دن بسر کرتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، بچوں کے ساتھ عید کا یہ دن انجوائے کرتے ہیں، تو اس دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالخصوص ساری امت کے لیے، پوری دنیا کے اندر جو مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، مظلوم ہیں، ان سب کو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے، اور اپنی اس عید کی خوشیوں کے اندر ہمیں یاد رکھنا ہے، تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی وہ بھی اچھے انداز کے ساتھ اپنی عید بسر کر سکیں۔ تو اس چیز کا ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس طرح کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔